السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج میں نے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے میری اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیے. میں نے قرآن کھولا تو جو آیات نکلی ہیں میں اس کا صرف اردو ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی. تو سورہ ہجر جو قرآن کی 15 نمبر کی صورت ہے اس کی جو ہے 11 سے لے کے 23 نمبر کی آیات جو ہے وہ نکلی ہیں اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں جو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں. اس کے فٹ نوٹس ہیں. اصل میں ورڈ نسلکو ہو اور مطلب ہم چونکہ عربک نہیں پڑھ رہے ہیں نا تو ڈائریکٹ ہے تو بھائی عربک کا جو ہے اس میں ورڈ ہے ایک سیکنڈ. ہاں تو میں پڑھ رہی ہوں. اچھا اصل فٹ نوٹس ہیں. اصل میں لفظ نسل کو وہ استعمال ہوا ہے سلک کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پرونے کے ہیں. کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پرونے کے ہیں. جیسے تاگے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا. پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شستابہ بن کر لگتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اہل ایمان کے لیے تو یہ ذکر قلب کے لیے ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شستابہ بن کر لگتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی. آگے پڑھی ہوں ترجمہ. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بھی رکوع تھا جہاں سے بھی شروع ہوا تھا وہ اینڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی رسول کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہو اور لوگوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، اسے ذلیل نہ کیا ہو. تو ہمیں بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس بات پہ I'm really sorry میری آواز تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے اور پڑھنے میں بھی دقت آ رہی ہے. I'm really sorry for this. بہرحال تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے مطلب I mean to say کہ مینٹلی ہمیں بھی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں یا اگر آپ آلریڈی کر رہے ہیں کام کہ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں قرآن کا لیکن لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ہو قوموں پر اور لوگوں نے اس کا مذاق ہی نہیں اڑایا ہو. یعنی کہ رسولوں کا مذاق اڑتا ہے. جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک، قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کا مذاق اڑتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پیچھے ہونے کی وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں پہ جو رسول تھے ان کے ساتھ بھی ہوا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے جب رسولوں اور انبیاء کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا.
تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو سپیریئر رکھنے والے کہ لوگ ہماری بات سنیں گے؟ ٹھیک ہے، تو مذاق اڑایا جائے گا تو اس کو آپ لیں، ایزی لیں، مطلب اس کو آپ ایزی تو میں کیا کہوں، ایکسیپٹ کریں اس چیز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا ہے کہ ان سے پہلے جب قوموں کا ہوا ہے تو آپ اور میں اگر لے کے جاتے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور ہمارا اگر مذاق بنتا ہے یا ہماری باتوں کا مذاق بنتا ہے کہ یا لوگ ہماری باتیں بناتے ہیں یا لوگ ہمیں انسلٹ کرتے ہیں، تو یہ رسولوں کے ساتھ ہو چکا ہے جو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، کبھی نہیں ہوا ایسا، یعنی ہمیشہ مذاق ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ رہیں اور اس کو اتنا وہ پریشان نہ ہوں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کبھی کبھی سخت ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آیا تھا، اور کیونکہ آپ اللہ کا پیغام لے کے چل رہے ہیں، قرآن اور حق اور باطل کی لڑائی تو ہمیشہ جاری ہے۔ لوگ آپ کے قرآن کے اور سب کے درمیان بھی اگر آپ حق لے کے جاتے ہیں تو آپ قرآن لے کے جا رہے ہیں نا، تو بیسیکلی آپ کی لڑائی نہیں ہے، قرآن کی باطل سے لڑائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا آپ وہ اپنے سے ہٹا بھی دیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی قرآن کے خلاف وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں میرے خلاف کر رہے ہیں، اپنی ایگو کو بیچ میں بالکل بھی نہ لے کر آئیں، کیونکہ آپ قرآن کا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں آپ اور میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھی ہوں، مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ملیں گے ہمیں پھر کہ جو سن کے ایک دم بھڑک جائیں گے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم پہ بھڑک رہا ہے۔ آپ دیکھیں حق اور باطل کی لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ تو دیکھیں ہمارے اندر بھی موجود چل رہی ہے، ہمارے اندر بھی حق ہے اور ہمارے اندر بھی جو برائیاں ہیں باطل بھی موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، بے حیائیاں، یہ وہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں غلطیاں، جب جن لمحوں پہ ہم سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حق باطل ہمارے اندر بھی موجود ہے، جو وسوسے آ جاتے ہیں اور ہم ان پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں حق باطل ہمارے اندر بھی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ناٹ اے اسکالر، may Allah forgive me for my mistakes، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں ہر جگہ حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے۔ تو جب آپ پیغام لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بیسیکلی اللہ کے پیغام کا مذاق اڑائیں گے قرآن کا، تو اس سے ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈیل کرنا سیکھیں۔ آگے پڑھیوں، تو ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایک دم بھڑک جائیں گے، ان کو ایک دم سے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ یہ قرآن کا پیغام سن کے بھڑک جائیں گے، ان کے دل میں جو باطل ہوگا، ان کے اندر جو شر موجود ہوگا، وہ ان کو بیٹھنے نہیں دے گا، کیونکہ دیکھیں نا اہل ایمان جو ہم نے فٹ نوٹس پڑھے کہ اہل ایمان کے لیے تو قلب سکون اور ٹھنڈک کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، سکون، دل کو سکون آتا ہے، لیکن جو اس طرح کے شر انگیز لوگ ہوں گے اور باطل والے لوگ ہوں گے، ان کے دلوں میں تو سلاخ کی طرح گزرے گا یہ، تو وہ تو اچھل کود کریں گے، تو ایک دم ان کو تیش بھی آ سکتا ہے، غصہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ ایزی لیں، کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی میں ایسا ہوتا ہے، یہ آپ اپنے اوپر نہ لے آئیں، یہ قرآن سے آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ قرآن کا پیغام لے کے جا رہے ہو نا، آپ کا اپنا ذاتی تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ آپ تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہو۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں گی، میں یہ کہوں گی کہ اگر میں یہ سوچتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں تو اتنی ریلیجس نہیں ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ذریعے سے میں نے قرآن کا پیغام آگے پہنچا دیا اور کسی نے اس پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ میرے لیے ایک باعث وہ چیز نہیں ہے کہ باعث سکون، کہ اس سے میری اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دے گا، اس کا ثواب مجھ پر پہنچتا رہے گا اور ثواب ریوارڈ بھی پہنچتا رہے گا، اور ساتھ میں کیا اگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دلوا دی، مطلب دیکھیں نا، ہم تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم تو خود گنہگار ہیں اور ہمارے اندر وہ چیز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی، وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دیں، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو ہدایت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو میں اور آپ کیا چیز ہیں، تو گنہگار بندے ہیں، تو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دے دی، تو کیا اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا؟ کیا اس کی ہدایت سے، میں تو یہ بھی سوچتی ہوں، یہ میری ذاتی سوچ ہے کہ کیا اس شخص کی ہدایت اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کے ذریعے سے میری ہدایت کا سامان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ کہ اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں، میں پہنچا رہی ہوں، لیکن میرے اندر
بھی شر، مطلب میرے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں، مخلوط عمل ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ اچھا بھی ہے، کچھ بیڈ، کچھ برا بھی ہے، کچھ اچھا عمل بھی ہے، کچھ برا بھی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہے، کچھ برائی بھی ہے، تو مطلب کیا اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے ذریعے مجھے نہیں ہدایت دے سکتا سیدھے راستے پہ؟ تو میں یہ ہدایت نہیں دے سکتا کہ میں قرآن پر عمل کروں؟ تو ہمیں پازیٹیولی، میں تو سوچتی ہوں ہمیشہ، اور میں یہ نہیں سوچتی ہائے مجھ سے نہیں ہو رہا، ہائے مجھ سے نہیں ہو رہا، میں نہیں کرتی، میں کرتی ہوں تو میری سوچ ہی ہوتی ہے کیا پتہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، میں اس کو پہنچاؤں تو اگر اس کو مل جائے گی تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے گا، میں نے جو کوشش کی تھی اس کے لیے؟ تو میں تو یہ سوچ کے، پازیٹیو سوچ کے کرتی ہوں، آپ بھی سوچا کریں اس طرح سے اور کر دیا کریں جو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پازیٹیو عمل کر دیا کریں، قرآن پہنچا دیا کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیڑی مایوسی؟ اللہ تعالیٰ سے کون سی مایوسی کہ بھائی یہ پتہ نہیں دیں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے خالی تو نہیں ہے نا، وہ تو دیکھیں بنا مانگے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم نے آنکھیں تو نہیں مانگی تھی، کان تو نہیں مانگے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے جسم تو نہیں مانگا تھا، ہم نے روح تو نہیں مانگی تھی، ہم نے بال تو نہیں مانگے تھے، شکل اچھی تو نہیں مانگی تھی، سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دے دی نا، پڑھے لکھے ہیں تو یہ تو ہم نے نہیں مانگا تھا، یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اپنی اس سے دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم و کرم کیا ہے ہم پر بنا مانگے، تو کیا ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا کرے گا؟ اور ہم کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا سامان نہیں کریں گے، ہماری پریشانی اور تکلیفیں دور نہیں کریں گے؟ سوچیے ذرا اس بات، میں تو یہ سوچتی ہوں بھائی، باقی دینا نہ دینا، اس کو قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کی مرضی ہے، میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں، اپنی ذاتی سوچ بتا رہی ہوں، بیکاز میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، تو میں اللہ forgive me for my mistake، لیکن میں اپنی ذاتی سوچ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میں کیا سوچتی ہوں۔ چلیے میں آگے پڑھ رہی ہوں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کھول کے ان کے سامنے ساری حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے بھی رکھ دینا، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے اتنے، تب بھی ہم یقین نہیں کریں گے، تب بھی ہمارا عمل نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم اپنے جو کفر ہے نا، اپنے جو باطل ہے نا، اس میں اتنے آگے پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے سامنے کھل بھی جاتی ہے نا، تب حق ٹروتھ کھل بھی جاتا ہے نا، تب بھی ہمارا عمل بدلتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی جو ہے وہ حقیقت اپنی زندگی میں آپ کو براہ راست خود دکھا بھی دے کچھ، تو عمل نہیں بدلے گا۔ یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی اس قدر پہنچ جاتے ہیں اس طرف کہ وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے حق آ بھی جاتا ہے نا، تب بھی ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، تب بھی ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرا دل تو اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو جو سختی ہے نا اس سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، دلوں کی سختی سے بچنے کی نیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن دہاڑے کے اگر تعالیٰ ان کو کوئی معجزہ کھول کے دکھا دے کہ بھئی اتنا بڑا معجزہ دکھا دیں کہ آسمان کا کوئی دروازہ کھل رہا ہے اور یہ براہ راست اس میں چڑھ بھی رہے ہیں، یعنی آپ سوچیں آسمان میں چڑھ بھی رہے ہیں، تب بھی بولیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، جادو ہو رہا ہے، تو دیکھیں نا دل کی سختی ہے کہ آپ آنکھوں دیکھا معجزہ جو ہے اس پہ بھی جو ہے آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں جو ہے ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم چینج نہیں ہونا چاہتے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے دلوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ہمارے دل کا کہتے ہیں نا کہ کوئی تار نہیں وہ ہلتا کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے ہمارے دلوں میں۔ تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں ان کے دل، ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی ایسا ہو گیا ہو۔ اس پہ سوچنے والی بات ہے، لمحہ فکر یہ ہے۔ آگے پڑھی ہوں۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے۔ اس کی کیا فٹ نوٹ سے میں پڑھ رہی ہوں۔ اصل میں لفظ بروج استعمال ہوا ہے، اب ہم عربک تو پڑھ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ہے نا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ،
موسٹ پرابلی یہی آیت ہے. تو اس کے سے عربک سے ذکر ہو رہا ہے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اصل میں لفظ بروج استعمال ہوا ہے. بروج عربی زبان میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قلعے کو یا محل کو یا کوئی مستحکم عمارت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. بات کے مضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے الگ کر رکھا ہے. اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خطوں کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خطوں کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بروج جو ہے کوئی مضبوط قلعہ، مستحکم، جس طرح قصر ہے، اگزامپلز ہیں، کوئی قلعہ ہے، قلعے ہیں، ٹھیک ہے نا، فورٹس ہیں، تو کوئی مستحکم عمارت کو کہتے ہیں عربی زبان میں بروج. برج، دراصل برج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا. اب جو ہم دیکھتے ہیں وہ مضبوط قلعے ہیں بیسیکلی، جو ہمیں ستاروں سے آراستہ نظر آتے ہیں یا آسمان آراستہ نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیسیکلی وہ بہت مضبوط قلعے ہیں جو آسمانوں میں موجود ہیں. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہی ہوں، نوٹ اسکالر. اچھا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. شیطان مردود سے جو ہے ان قلعوں کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے. تو اس کے اندر شیطان تو جا نہیں سکتا، لیکن یہ کہ کچھ سنگن وہاں پہ جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، موسٹ پرابلی ان قلعوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے کچھ سنگن لے لے. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا فٹ نوٹ سے میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. یعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقت میں غیب دانی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں. یعنی ان کو غیب کی کوئی باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، شیاطین کو کائنات ان کے لیے کھلی نہیں پڑی ہے کہ جہاں چاہیں جائیں اور اللہ کے اسرار معلوم کر لیں. وہ سنگن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن فی الواقع ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سن لیں، کوئی باتیں اچک لیں وہاں سے، لیکن جو ہے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. تو ان کی اولیاء بیسیکلی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات سے مدد لیتے ہیں، پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جادوگر اور اس طرح کے لوگ، میرا خیال ہے اللہ علم، لیکن مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سے. تو اپنے جو بھی اولیاء ہیں ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ ادھر سے بہرحال سنگن لے لیتے ہیں. تو لیکن ان قلعوں میں وہ جو ہے ان بروج میں، ان برجوں میں وہ کوئی راہ نہیں پا سکتے، وہ جا نہیں سکتے. آگے پڑھی ہوں. اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. جب سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے نا وہ، تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی کہ سنگن بھی لینے نہیں دیا جاتا کہ وہ کچھ سن لے ادھر سے. یعنی کہ اس سے یہ تو ہمیں کم سے کم پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں یا ایسی باتیں ہو رہی ہیں ان قلعوں میں کہ جس کو سننے کے لیے یہ شیاطین ادھر جاتے ہیں، جس کی خبریں لگانے کے لیے یہ شیاطین ادھر جاتے ہیں. کچھ ایسے فیصلے ہیں اعلیٰ میاں کے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں ان آسمانی قلعوں میں، آسمانی بروج میں، کہ جن کی سنگن لینے کے لیے جاتے ہیں. تو یقیناً کوئی ایسے وہ ہوں گے. تو عربک میں جو ہے بیسیکلی، اچھا میں یہاں پہ پڑھی ہوں، اس کا فٹ نوٹس میں پڑھی تھی نا میں. تو شہابی مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے. اب اگین عربک جو ہے اس کا جو ہے ہم نہیں پڑھے، تو شہابی مبین جو ہے اصل میں اللہ من استرق سمع و اتبعہ شہاب مبین. ٹھیک ہے، یہ عربک ہے. اب اس کے وہ ہے فٹ نوٹس. شہاب مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے ہیں. دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ثاقب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ.
اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو، جسے ہماری زبان میں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعاعیں ہوں، مثلاً کائناتی شعاعیں، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور یہی عالم بالا کی طرف شیاطین کی پرواز میں مانے ہوتے ہوں۔ تو عالم بالا کی طرف ٹھیک ہے نا، شیاطین یعنی کہ ان قلعوں میں نہیں گھس سکتے، یہ قلعے ہیں، ٹھیک ہے، مضبوط مستحکم جو ہے نا یہ قلعے ہیں، تو ان میں جو ہے شیاطین نہیں جا سکتے۔ مطلب یہاں پہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے جو فٹ نوٹس پڑھے تھے نا کہ اصل میں لفظ بروج استعمال ہوا ہے، برج عربی زبان میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ بات کے مضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے الگ کر رکھا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خطوں کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب شیاطین جو ہے وہاں پہ جا کے سنگن بھی اگر لینے کی کوشش کرے نا، تو جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، جسے شہاب مبین کہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آگے پڑھی ہوں، ہم نے زمین کو پھیلایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ شیاطین جو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو غیب کی خبریں ہوں، وہ نہیں ان خبروں تک پہنچ پاتے، کیونکہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں ان بٹوین وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ ان کو کون سی چیزیں پریونٹ کرتی ہیں کہ وہ وہاں سے کوئی سنگن بھی لے سکیں۔ آگے پڑھیوں، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں، یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے، آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے، اور یہ سب چیزیں جو کہ تم ہمارے خزانے میں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص عارضی وقت تک تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور پھر تم اس چیز کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور یہ خزانے ہمارے پاس جو کہ تو واپس رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے جو گھر ہیں، ہماری جو گاڑیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں جس پہ لوگ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چلے جاؤ گے، یہ چیزیں ہمارے پاس رہ جائیں گی، آپ کے بعد کسی اور کے نام ہو جائیں گی، وہ چیزیں کوئی اور استعمال کرے گا، وہ گھر بھی اور وہ گاڑیاں بھی، اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے سب کچھ کمائی تھیں اپنی محنت کی کمائی سے، انورٹڈ کامرز محنت کی کمائی سے۔ تو یعنی کہ جب آپ کی کمائی یہاں پہ رہ جانی ہے، آپ کے جو بڑے بڑے گھر ہیں یہاں پہ رہ جانے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پہ رہ جانی ہیں، سب کچھ، تو پھر اس کے پیچھے مرنے کا، اس کے پیچھے کیا مطلب سوچنے والی بات ہے نا، کہ اس کے پیچھے ہم کیوں اتنا اپنا وہ دل و دماغ وہ کر رہے ہیں۔
ہم نے تو چلے جانا ہے، ان چیزوں نے یہیں پہ رہ جانا ہے، اس کے وارث تو اللہ، حقیقی وارث تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خزانے دار تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں تو جو کہ تو اللہ کے پاس رہ جائیں گی، ہم نے تو ویسے بھی جانا ہے۔ تو کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے مر رہے ہیں؟ کیوں زمینوں کے پیچھے، گھروں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے کیوں مر رہے ہیں؟ تو چھوڑ کے جانا ہے نا ہم نے، ہمارے بعد تو کوئی اور استعمال کرے گا ان کو۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا ہے کہ دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ پھیلایا، اسپریڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں فیلنگ آ رہی ہے جیسے کارپیٹ اسپریڈ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کی پہاڑ جما دیے اس میں، تو کیونکہ جو ہے نا زمین ڈھلک نہ جائے، پیگز کی فارم میں، یعنی میخیں کیا کہتے ہیں اس کو، پیگز کی فارم میں، کہ اس کو زمین میں سے ٹھوک دیتے ہیں نا، جیسے آپ خیمہ لگاتے ہیں تو زمین میں نہیں ٹھوکتے، تو اس طرح سے جو ہے پہاڑوں کی زمین ڈھلک نہ جائے ہمیں لے کے، تو وہ پہاڑ اس لیے جو ہے، اور جہاں پہ میں نے سنا ہے، مطلب مجھے بتایا گیا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے مجھے قرآن پڑھا رہی تھی، مجھے بتائی تھی کہ یہاں پہ جہاں پہ تم دیکھنا کہ جہاں پہ پہاڑ زیادہ تراشے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں، وہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ تو بیسیکلی زمین کو جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، اس میں پہاڑ وہ کیے گئے ہیں، پہلے پورا سیٹنگ کی گئی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نباتات پیدا کی ہیں ٹھیک نبیتلی اس میں مقدار میں، اور اس سے پھر معیشت پیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ کراپ سے معیشت ہوئی، اور تمہارے لیے اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، جانور بھی ہیں اور بہت سے کیڑے بھی ہیں، اور بہت ساری مخلوقات ہوں گی یقیناً، انسان، جنات اور جو کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ اب آپ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، ہر چیز کا کریٹر ہے۔ یہ جو ہمیں اینیملز نظر آتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہوں، جن کے رازق تم نہیں ہو، تم ان کو نہیں چرا رہے ہو، تم ان کو نہیں کھلا رہے ہو، ہم کھلا رہے ہیں ان کو۔ تو مخلوقات کا پیدا کرنے والا، بہت ساری مخلوقات کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں علم ہو سکتا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہو تبھی علم ہو سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہوگا، قرآن میں فکر، غور و خوض کرنا ہوگا، تبھی وہ خزانے ہمیں ملیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ تو ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل سکتی یا یہ چیز نہیں مل سکتی؟ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا میں بے اولاد ہوں، وہ عورت کہہ رہی تھی، تو مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں نے اسے یہی کہا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے، جو مریم علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملتی ہے۔ تو میں یہی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے کہ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جبکہ وہ بانجھ ہوتے ہیں لوگ، اور ان کی بیویاں بوڑھی ہوتی ہیں، خود بھی بوڑھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، ایک مقرر مقدار ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ایک مقرر ٹھیک مقدار ہوتی ہے۔ ایک قطرہ یعنی کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے بارش کا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ کس کی مرضی سے زیادہ ہوتی ہے؟ کس کی مرضی سے سیلاب آتے ہیں؟ کس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کس کی مرضی سے ہلکی پھواری پڑتی ہے، یا کس کی مرضی سے اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، مطلب اجڑ جاتا ہے سب کچھ؟ تو سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، تو صرف بارش ہی نہیں بلکہ ہر چیز، رزق جو ہمیں عطا کیا جاتا ہے، ایوری ویئر، ہر چیز کا ایک
کتنا سکون دینا ہے، کتنا آرام دینا ہے، کتنی بیماری ہے، کتنا روپیہ ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی اولاد ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 12 ور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 ور ہوائیں آتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کی خزانے دار تم نہیں ہو، یہ تم نہیں کر رہے ہو، یہ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم بھیجتے ہیں ان بادلوں کو، ہم نے زمین کو تمہارے لیے اسپریڈ کیا تاکہ تم اس میں چل پھر سکو، رستے بنا سکو، ہم نے ان پہاڑوں کو ٹھوکا تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، سب کچھ لے کے ڈھلک نہ جائے، اس میں زلزلے نہ آتے رہیں، ہم نے جو ہے نباتات پیدا کی، ہم نے 12 ور ہواؤں کو بھیجا، ہم نے پانی برسایا، ہم نے جو ہے وہ سارے وہ چیزیں پیدا کی، نباتات، ٹھیک ہے، تم نہیں ہو اس کے خزانہ دار، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ پیسوں سے 4 پیسے آ جاتے ہیں، ہمیں اتنا گھمنڈ آ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، جو چاہیں کر لیں، کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنی اوقات کو ہمیں پہچانا چاہیے، زندگی اور موت، ایک سانس، ایک دل کی دھڑکن تو ہم لے نہیں سکتے، اور ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ آگے پڑھی ہوں، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ تو زندگی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، ہم ہیں، تم نہیں ہو خزانے دار، ٹھیک ہے، اس تمام دولت کے تو تمہیں مل رہی ہے، نباتات بیچ کے بھی تو آپ دولت لے رہے ہیں نا، اور جو ساری چیزیں ہیں، جو ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، ہم ہیں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم دیتے ہیں، اور زندگی اور موت یہاں پہ اس طرح بھی ہے کہ جیسے زمین میں سے وہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، زمین زندہ ہوتی ہے نا، یعنی مردہ زمین ہوتی ہے اور پھر اس کو زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں سے نکالتے ہیں کراپس وغیرہ، نباتات، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہمیں بھی تو موت اور زندگی ہر چیز کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر چیز کو موت آ جائے گی تو ہر چیز کے وارث اللہ ہی ہوگا آخر کار، اور پھر وہ جس کو چاہے گا وہ چیز دے گا، یا چاہے گا تو اپنے لیے رکھ لے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے۔ آج کے سبق میں یہی ہم نے سیکھا، امید کرتی ہوں کہ جو ہے ہمیں سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور ہمت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے قرآن کا پیغام پہنچائیں، ثابت قدم ہو کے، اور ڈرے نہیں لوگوں سے، کیونکہ مذاق بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، کیونکہ ہمارا تو نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو اس کا ثواب ہی پہنچے گا اگر ہم صحیح طریقے سے پہنچائیں گے، پہنچانا ہم نے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، باقی کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ تو کریں گے، آپ کے حق اور باطل کی لڑائی ہے بھائی، دھکا تو آئے گا آپ پر، باتیں بھی سننی پڑیں گی، مذاق بھی بنے گا، آپ کے اوپر پرسنل بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کو کہا جائے گا تم تو اتنے کوئی مسلمان نہیں ہو، تم اپنے آپ کو کیا، تم آ کے ہمیں یہ بتا رہے ہو تم کون سا 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہو، یا تم میں تو یہ برائی موجود ہے، تو آپ جو ہے نا اس پہ وہ نہیں کریں، آپ یہ سوچیں کہ میں قرآن کا پیغام چونکہ لے کے گیا نا تو اس نے اس طرح سے کر دیا، تو آپ اپنے اوپر نہیں لیں، بہت ہمت کے ساتھ اور ثابت قدمی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے میں نے پہلے ایک بات کہی نا آپ سے کہ اب میں کوئی وہ تو نہیں ہوں اولیاء اور انبیاء بس، لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ میری سوچ ہے، میں سوچتی ہوں کہ کیا پتہ میں کسی کو قرآن کا پیغام پہنچاؤں، کوئی عمل کرے، میری پریشانیاں بھی دور ہوں، اور میرے لیے بھی، اور اس کو اگر ہدایت ہو جاتی ہے تو میرے لیے بھی ہدایت کی راہ ہموار ہوگی۔ تو may Allah forgive me for all my mistakes، جو بھی مجھ سے ہوا، بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسکالر، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی انبیاء اور اولیاء نہیں ہوں، بہرحال جزاک اللہ فار لسننگ ٹو می، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ ہدایت میں، سیدھے راستے پہ جو ہے ہدایت کے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، اپنی رحمت سے دے دے، ہم اس لائق تو نہیں ہیں، میں تو اس لائق بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے دے، اور ہماری جو بھی کوششیں ہیں ان کو ضائع نہ کرنا، ہمارے گناہوں کی، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری کوششوں کو ضائع مت کرنا،
کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ ہم کبھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بات ہے نا ہمارے اندر جو برائیاں وہ تو ہم گناہ کریں گے نا، تو بہرحال کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کریں گے کریں گے لیکن کر رہے ہوتے ہیں نا. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری جو کوششیں ہیں اور ہمارے جو اچھے کام ہیں ان کو جو ہے ویسٹ مت کریے. بس ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جو ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام دلی اور دماغی پریشانیوں تکالیف اور مصیبتوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، اور ہمیں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق فرما. آمین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.